فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह फुरक़ान का आखिरी रुकू हमारे ज़ेर मुताला है और इन आयात में बंदा मोमिन की सिफ़ात या उसकी शख्सियत के ख़द व ख़ाल बयान किए गए। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अपने आप को अहले ईमान में से समझते हैं, लेकिन असल शय जो कसौटी है कि आया वो मेयार जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया ईमान और इस्लाम के हवाले से, हम उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते।
تو قرآن حکیم کے یہ مقامات ہیں گویا کہ جس میں ہمارے سامنے ایک کسوٹی نصب کر دی گئی کہ اپنا جائزہ لے لو. یہ ایک گویا کہ شیشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اگر تو وہ خد و خال وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں تو واقعتاً تمہارے اندر حقیقی ایمان ہے. لیکن یہ کہ اگر صورتحال اس کے برعکس ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی اور جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعتاً مومن ہیں اس کی ہمیں جو ہے وہ پھر اصلاح کرنی چاہیے. جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں جو پہلی 2 آیات تھی وہ تو بالکل وہی انداز جو اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں تھا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برجیاں بنا دی. اور اس کے حوالے سے گویا کہ وہی جو ایمانیات ہیں مکی صورتوں کا خاصہ ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ذرا اس کائنات کا مشاہدہ کرو، ذرا غور کرو. جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا گیا اپنی نظر کو ذرا آسمان کی طرف دوڑاؤ، تمہیں کہیں کوئی رخنا، کہیں کوئی خلا، کہیں کوئی کمی یا نقص، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. هل تری من فطور، کہیں کوئی گیپ نظر آیا، کہیں کوئی خلا نظر آیا، کہیں انگلی رکھ سکتے ہو کہ یوں نہ ہوتا تو یوں زیادہ بہتر ہوتا. ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ اپنی نگاہ کو آسمان پر بلند کرو، لے جاؤ، تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی. لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہیں کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا. تو گویا کہ یہ جو آیات ہیں یہ ہمارے اس ایمان کے جذبات کو پھر دوبارہ تازہ کرتی ہیں کہ جو ہمارے اندر ایمان کی گہرائی پیدا کرنے والی ہے. پھر بندہ مومن کے صفات کا جہاں ذکر ہوا تھا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو بڑی ہی نرم روئی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ان میں کوئی غرہ نہیں ہوتا، کوئی گھمنڈ اور تکبر نہیں ہوتا. پھر یہ کہ کسی جاہل انسان سے اگر ان کا سابقہ پیش آتا ہے تو اسے سلام کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں، اسے الجھتے نہیں ہیں. مبادا یہ کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے کہ رد عمل میں تمہاری زبان سے بھی کوئی غلط بات نکل جائے تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو گویا کہ ان سے ڈیٹیچ کر لیتے ہیں، آئسولیٹ کر لیتے ہیں. اور پھر یہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں ان کی اس کیفیت میں بسر ہوتی ہے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، مناجات ہیں، دعائیں ہیں، قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے اور سجدے کی حالت میں ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ کہ جو کہتے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، اس سے دور رکھ. ان عذابھا کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب خرچ کرنے پر آتے ہیں نہ تو اسراف اور تبذیر سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں. اگرچہ یہاں تبذیر کا لفظ نہیں ہے لیکن اسراف و تبذیر یہ وہ اصطلاحات ہیں جو قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوئی اور اکٹھی آئی ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا طرز عمل ان دونوں کے مابین ہوتا ہے. نہ تو ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ دیا کہ بعد میں ہی کوئی پچھتاوا انسان کو لاحق ہو جائے کہ فلاں وقت جذبات میں آ کر میں نے اپنا سب کچھ جو ہے راہ خدا میں لٹا دیا تھا، میری اپنی ضروریات کے لیے جو ہے وہ مجھے پورا نہیں پڑ رہا. اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے قرآن میں ترغیب دی گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل کا جو ہمارے منتخب نصاب کا رکوع ہے اس میں اس بات کو بیان کیا گیا. ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں بعد میں ملامت ہونے لگے. خواہ راہ حق میں بھی خرچ کر رہے ہو لیکن اس میں بھی تمہیں اپنے بیوی بچوں کا، اپنے جسم کا، اپنے ضروریات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. کہیں جذبات میں آ کر سب کچھ کر بیٹھو اور اس کے بعد پچھتانے لگو. اس کے بعد پھر 3 اکبر الکبائر جو ہے ان کا ذکر کیا گیا تھا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، سب سے بڑا گناہ. ان الشرک لظلم عظیم. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی انسانی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جائز صورتیں جس میں کسی انسانی جان کو جو ہے وہ تلف کیا جا سکتا ہے اس کی صرف 4 ہی صورتیں ہیں. کوئی شخص قاتل ہے، اس نے کسی کو قتل کیا، قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. اسی طرح شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا. اسی طرح کوئی شخص مرتد ہو گیا، علی الاعلان اسلام سے نکل گیا، اس کا بھی قتل ہے. اسلامی جو ہے حکومت اگر ہوگی تو اس کو قتل کیا جائے گا. اور اسی طرح حربی کافر جو ہے حالت جنگ میں جبکہ مقابلہ ہوتا ہے حق و باطل کا تو اس میں جو شخص بھی سامنے آ گیا وہ گویا کہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ کے دین کا دشمن، اس کی جان لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے.
اور وہ آیہ مبارکہ جو سورہ نساء میں 13ویں رکوع میں وارد ہوئی تھی کہ کوئی شخص بھی اگر کسی انسانی جان کو متعمدن پورے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے، ان صورتوں کے علاوہ جس کے میں نے ذکر کیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کا تو ٹھکانہ پھر اب جہنم ہوگی، جھونکا جائے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، اور پھر یہ کہ بہت بڑا عذاب اس کا منتظر ہے، اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہ ہے انسانی جان کی قدر و قیمت۔ اس میں یہاں بحث نہیں کی گئی کہ وہ جس کی آپ نے جان لی وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، انسان تو تھا نا، لیکن قتل عمد کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے قرآن حکیم کی آیات اور اس کا جو ہے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک جلالی کیفیت، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور تیسرا گناہ جو ہے زنا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا، یہ تین جو اکبر الکبائر جن کا ذکر کیا گیا، وہ تو بہت بڑی پاداش میں لازماً جھونک دیا جائے گا۔ اثامہ کے معنی آتے ہیں اپنے گناہ کی جو آخری حد تک سزا ہوتی ہے وہ اس کو لازماً مل کر رہے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ آسام جو ہے، آسام بلکہ الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر کہ آسام جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور جو بہت ہی گہری وادی ہے، جہاں کی ہولناکی اور جہاں کا عذاب جو ہے وہ انتہائی شدید ہوگا۔ یلقا آسامہ، گویا کہ اس شخص کو اس وادی میں جھونکا جائے گا جس کا نام آسام ہے۔ قرآن حکیم میں مختلف اصطلاحات وارد ہوئی ہیں جہنم کے لیے، بلکہ خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا سورہ حجر کی آیت نمبر 43 اور 44، ان جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب۔ اب جو بھی گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، جہنم ان کا لازماً ٹھکانہ بنے گی، اللہ کا وعدہ ہے پختہ، اور اس کے 7 ابواب ہیں، 7 اس کی وادیاں ہیں، 7 اس کے دروازے ہیں، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر شخص جس کیٹیگری سے ہوگا اسی دروازے سے اس کا داخل کر دیا جائے گا۔ اب اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں آپ نے ان 7 جو بھی الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں جنہیں یہاں کہا گیا 7 دروازے ہیں، یا وہ دروازے کہ جو بالآخر انہیں اس وادی تک پہنچا دے کہ جو جہنم کی وادی ہے، اس کے باقاعدہ نام موجود ہیں۔ ایک کا نام آثام، جیسا کہ میں نے عرض کیا یلقا آثامہ، دوسری کا نام ہے حطمہ، حطمہ کے معنی ہے پیس دینے والی، کچومر بنا دینے والی، تیسرے حاویہ، جہنم کی بہت ہی گہری اور عمیق وادی، چوتھے سقر بھی ہے جہاں جہنم کی کوئی اور ہی کیفیت ہوگی، جہاں اس کی لپٹیں ہوں گی۔ اسی طرح ویل کا لفظ بھی آیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ ویل بھی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اسی طرح وادی سعیر بھی ہے، اسی طرح وادی جحیم بھی ہے۔ یہ 7 وادیاں ہیں جہنم کی، یہ 7 طبقات ہیں۔ جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات، مختلف طبقات ہیں، ہر کیٹیگری کو جس کیٹیگری کا وہ ہے اس کو اسی طبقے میں رکھا جائے گا، بلکہ بڑی جسے آپ کہیے کہ نوید جاں فضا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے والدین کہیں اونچے طبقے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نچلے درجے میں جو ان کی اولاد ہے انہیں بھی ان کے مرتبے کو بڑھا کر ان کے اس طبقے میں شامل کر دے گی جہاں ان کے والدین موجود ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ تو اس حوالے سے جنت کے بارے میں بھی مختلف جو ہے اصطلاحات احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن جہنم کے حوالے سے یلقا آثامہ، آثام جہنم کی ایک وادی کہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ اکبر الکبائر میں ملوث ہونے والوں کا ٹھکانہ وہ جہنم کی وادی ہوگی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کے عذاب کو بہت بڑھا چڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اسی میں پڑا رہے گا، اسی میں رہے گا ہمیشہ ہمیش، مہانا، انتہائی ذلیل و خوار ہو کر۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ دیکھیے بہت بڑی خوشخبری ہے، ہمارے دین میں یہ توبہ کا دروازہ جو ہے اس سے بڑی بلیسنگ ممکن نہیں، کہ حضور نے جو فرمایا کہ کوئی شخص اگر کوہ احد جتنے گناہ بھی اگر اس کی دامن میں موجود ہیں، صدق دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ صدق دل سے توبہ کرنا ہے جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے یا جسے حقیقی توبہ کہا جاتا ہے، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا، جس طرح حقیقی ایمان کے تقاضے ہیں۔
کہ انسان کا عمل، اس کی سیرت و کردار اس رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا رنگ ہے۔ اللہ کا دیا ہوا رنگ کتاب اللہ ہے، اللہ کے رسول کا دیا ہوا رنگ اتباع رسول ہے، احادیث مبارکہ ہیں۔ تو اس حوالے سے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ توبہ کر لینا صرف 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ استغفر اللہ، میں استغفار چاہتا ہوں، اتوب الیہ، میں تیری حضور توبہ کرتا ہوں، یہ ایک زبانی توبہ تو ہے۔ قولی طور پر اگر کوئی شخص کرتا ہے یہ کام تو کم سے کم اس کا ایک رستہ تو متعین ہوا نا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص اسلام کی صرف مراسم پر بھی عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر حقیقی روح بھی پیدا فرما دے گا۔ نماز کا آغاز تو کرو، باقی نماز کی جو حقیقی روح ہے، اس کے اندر جو لذت ہے، اس کے اندر جو چاشنی ہے، جس کو حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، اس درجے تک بھی پہنچ جاؤ گے، لیکن اس سے پہلے یہ کم سے کم نماز کا جو ظاہری ایک انٹیکٹ رہنا چاہیے، اس کا جسد۔ یہی معاملہ یہ ہے کہ زبانی توبہ تو گویا کہ درجہ اول ہے کہ انسان کو احساس تو ہوا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں، ان کے جسے آپ کہیے کہ اعصاب پر روح تک نہیں جی۔ پھر یہ کہ اس میں زبانی یا قولی توبہ کرنا، پھر توبہ کے حقیقی تقاضوں کو ادا کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا کم سے کم یہ کہ استغفر اللہ واتوب الیہ ہے، اللہ کے حضور کہ میں اپنے گناہوں کی استغفار چاہتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ تو دعا وہ ہے جو بکثرت ہماری زبانوں پر رہنی چاہیے، تاکہ کم سے کم ہمارا رخ جو ہے متعین ہو، ہم اس رستے پر تو چلیں۔ جس طرح ہمارے دین کے اندر کلمہ شہادت قولی گواہی اہم ترین ہے۔ کوئی شخص اپنے دل کے اندر کتنا ہی ایمان رکھتا ہو، لیکن اگر قولاً وہ گواہی نہیں دے رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو دائرہ اسلام میں تو داخل نہیں ہو سکتا نا۔ یہی معاملہ توبہ کا بھی ہے، اس میں اپنے قول کو بھی بنیاد بنانا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، جیسے کہ بڑے پیارے کلمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ ہم تو صرف چونکہ رکوع میں سبحان ربی العظیم ہی کے عادی ہو گئے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے عادی ہو گئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، یہ کلمات وہ ہیں کہ جو ہمیں اپنے سجدے میں پڑھنے چاہیے اور شعوری طور پر پڑھنے چاہیے۔ کیا پروردگار، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی استغفار بھی چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ بھی کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اور پہلے دیکھیے یہ جو پہلے دو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ دو کلمات جو تمہارے نامہ اعمال میں بہت وزنی ہیں اور رحمان کو بہت حبیب ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ، وہیں سے آغاز ہو رہا ہے اس دعا کا۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ اب یہ کلمات ہیں، ان کے اندر بڑا حسن بھی ہے، اور پھر یہ کہ زبان سے اگر یہ ہم کلمات ادا کرتے ہیں تو یقیناً اس کی کچھ نہ کچھ پرتو اور کچھ نہ کچھ ریفلیکشن جو ہے ہمارے قلب و ذہن پر بھی وارد ہوتی ہے۔ تو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، گویا کہ اس آثام نامی وادی جو ان لوگوں کا مقدر ہوگی جو کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس سے رستگاری بھی ممکن ہے بشرطے کہ صدق دل سے توبہ کرو۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اب توبہ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دین میں بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس توبہ کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے کیسی کیسی تمثیلات بیان کی ہیں، بارہا آپ کے علم میں آتی رہی۔ حضور کی حدیث موجود ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کسی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کہ حضور کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح معصوم بچہ ہوتا ہے، صدق دل سے توبہ کی جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ توبہ کے تقاضے بھی ہیں۔ توبہ کے لفظ کو خاص طور پر نوٹ کیجیے، تابہ یتوبو، پلٹنا، رجوع کرنا۔ اسی وزن کے اوپر عربی زبان میں ایک اور لفظ بھی ہے، آبا یعوبو، اس کے معنی بھی پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ لہذا اواب کسے کہیں گے؟ وہ کہ جو اللہ کے حضور پلٹنے والا ہو، اللہ کی طرف اپنا رخ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجیے کہ تواب کا لفظ جو آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے التواب، توبہ کی قبول فرما دینے والی، اور تواب بندہ بھی ہے، اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے، وہ بھی تواب ہے، اور اس توبہ کو شرف قبولیت جو حاصل ہو رہی ہے اللہ کی جناب سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تواب ہے۔ جیسا کہ حضور کی وہ حدیث بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی کہ آپ نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون،
کل بنی نوع آدم خطا کار ہیں، لیکن ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، کثرت سے توبہ کرنے والے۔ تو توبہ کا جو اصل مادہ ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس کے اندر حقیقی روح پیدا کرنا، اور اس کی سب پری ریکویزٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انسان کے اندر اپنی بدعمالیوں کے رد عمل میں ایک ندامت پیدا ہو، احساس شرمندگی پیدا ہو، احساس خجالت پیدا ہو۔ اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی تو اس کے معنی کیا ہے کہ اسے اپنے اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہے۔ توبہ کس شے کی کرے گا اگر اس کے اندر شرمندگی نہیں ہے؟ کسی بچے نے فرض کیجئے اپنے والد کے کسی حکم کی نافرمانی کی ہے، تو کم سے کم سب سے پہلی بات جو اس کے اندر جو رونما ہونی چاہیے وہ معذرت کرے، وہ معافی مانگے، وہ احساس ندامت کے ساتھ، احساس شرمندگی کے ساتھ۔ یہی معاملہ اللہ کے حضور اگر کوئی شخص توبہ کر رہا ہے تو اس کا پری ریکویزٹ، اس کا سب سے بنیادی تقاضا جو ہے وہ احساس ندامت ہے۔ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیرے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس پر ندامت ہے، مجھے اس پر پشیمانی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ السلام کے جو کلمات اللہ تعالیٰ نے تلقی فرمائے تھے جب ان سے وہ گناہ سرزد ہو گیا تھا، جس کی پاداش میں انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، اللہ کی حکمت میں یہی تھا۔ انہیں منع کیا گیا تھا کہ فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن یہ کہ ان کے معاملے میں حکم عدولی ہو گئی، معصیت ہو گئی۔ اب جو ان کے اندر ندامت اور پشیمانی کے احساسات تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کلمات تلقی فرمائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سب سے پہلے تو اعتراف ہے نا اس بات کا کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، ہم نے تیری معصیت کی ہے، تیری نافرمانی کی ہے۔ یہ احساس شرمندگی اور احساس ندامت جو ہے، یہ جسے آپ کہیے کہ سب سے پہلی قدم تو یہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہی ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، تو ہی ہماری جو ہے اس گناہ کو معافی نہیں فرمائے گا، تو ہم تو خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ تو إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، یہاں اصل میں وہ ترتیب بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے توبہ کرو احساس ندامت و پشیمانی ان جذبات کے ساتھ۔ علامہ اقبال کا وہ شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کہ انسان پر گناہ اور پشیمانی کی وجہ سے جو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، جو ندامت کا ہوتا ہے، اور اس کی پیشانی پر جو قطرے آ جاتے ہیں، قطرات ندامت شرمندگی کی وجہ سے، تو اس کے رب کو، اس کے خالق اور مالک کو اتنے محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے ان کو چن لیتا ہے۔ تو سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اس گناہ کی جو سیویرٹی ہے، اسی مناسبت سے انسان کے اندر شرمندگی اور ندامت اور پشیمانی کے احساسات پیدا ہوں۔ الا من تاب وآمن، اور اس سے اگلی بات کیا ہے کہ صدق دل سے پھر دوبارہ تجدید ایمان کرے۔ اب یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی گناہ کے عمل سے پہلے بھی ہم مسلمان تھے، بعد میں بھی مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ اگر کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہو اور کسی شخص نے جان بوجھ کر کیا ہو تو حقیقی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لیکن اس فتوے کی بنیاد پر کسی شخص کو آپ کافر قرار نہیں دیں گے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کافر قرار دیا اس بنیاد پر کہ وہ تارک صلاۃ تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن حدیث کے الفاظ تو موجود ہیں نا، جس شخص نے نماز ترک کی جانتے بوجھتے، جان بوجھ کر، اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لیکن یہ کہ حقیقی، جسے آپ کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام کے دائرے سے تو نکل گیا جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، جسے اپنے خالق اور مالک کے اس درجے اہم حکم کا بھی، جسے آپ کہیے پرے کاہ کے برابر کوئی وقت نہیں ہے کہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی مجبوریاں، چھوٹی چھوٹی مصروفیتیں وہ اس کے نزدیک بارہ تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہے، حق عبادت کا بھی سمبل کیا ہے؟ نماز ہے نا، اس کو ترک کرنے کو تیار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بالکل صحیح ہے کہ حقیقی اسلام کے دائرے سے وہ نکل چکا ہے، قانوناً مسلمان ہے، آپ اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال ایک طبقہ ہمارے ہاں موجود رہا ہے، خوارج کا موجود رہا ہے، کہ کوئی شخص اگر جو ہے اس حد تک پہنچ جائے تو اس کو شاید وہ جو ہے دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیں، اور وہ گویا کہ پھر مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا۔ یہ تو جسے آپ کہیے کہ ایک نوع کی گمراہی ہے کہ جس کی طرف آدمی چلا جاتا ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی بہرحال دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ وہ شے ہے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، حقیقی ایمان کے دائرے سے نکل گیا۔ یہاں جو فرمایا الا من تاب و آمن، اور وہ اس نے پھر ایمان دوبارہ اس نے قبول کیا،
تجدید ایمان کیا. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے نہ ہو. اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے. حقیقی ایمان، دنیاوی جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. کسی شخص نے شراب پی لی، مسلمان تو رہا. یہ الگ بات ہے کہ قانون کی گرفت میں اگر آ گیا تو اس پر جو ہے وہ پھر کوڑوں کی سزا اس پر نافذ ہوگی. کسی نے زنا کیا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے اگر قانون کی گرفت میں آ گیا. لیکن یہ کہ اس کے اسلام میں تو کوئی نہ پہلے کمی واقع ہوئی تھی نہ ہمارے نزدیک بعد میں کوئی کمی واقع ہوئی. لیکن حضور نے جو فرمایا جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان دوبارہ اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو قرآن میں کہا گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. خاص طور پر گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے اسے تو شعوری طور پر تجدید ایمان کا کام کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ احساس شرمندگی، خجالت اور توبہ کے جو الفاظ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں وہ اس کی زبان سے نکلیں، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ایمان کی تجدید بھی کرے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. گویا کہ پہلا تقاضا جو تھا حقیقی توبہ کا، احساس شرمندگی، احساس ندامت، احساس پشیمانی. دوسرا تقاضا تجدید ایمان، شعوری طور پر اے پروردگار مجھ سے یہ گناہ جو سرزد ہوا ہے تو واقعتاً تیرے رسول کا، تیرے حبیب کا وہ قول ہے کہ حقیقی ایمان تو میرے دل سے نکل گیا. اب یہ تجدید ایمان ہوگی توبہ کے فوراً بعد جس کو یہاں لے کر آئے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اور اس کے بعد پھر تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس گناہ کے عمل کو فی الواقع ترک کرے. یہ ایک مرتبہ کو ہمیشہ کا وظیفہ اگر ہم نے بنا لیا کہ ایک مرتبہ اور 1000 مرتبہ ہو جائے تو یہ شے بہرحال اس کا تقاضا پورا نہیں کرتی. اعمال صالحہ والا زندگی کو اختیار کرنا یہ بھی لازمی تقاضا ہے حقیقی توبہ کا. وہ جو سورہ تحریم میں فرمایا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اہل ایمان اللہ کے حضور توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو. وہ پلٹنا، وہ توبہ کرنا جو توبۃ النصوح ہو. تو توبۃ النصوح ہی ہے نا کہ جس کو ہم حقیقی توبہ کہیں گے، جسے ہم معنوی توبہ کہیں گے، جس میں زبان سے الفاظ وہ بھی شامل ہیں، اسی طرح جو ہے تجدید ایمان بھی شامل ہے. اسی کے ساتھ اور ایڈ کیجئے اعمال صالحہ کہ ایک مرتبہ اس گناہ کا یا اس طرز زندگی کو ترک کر کے اس طرز زندگی کو اختیار کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کی ہے، صراط مستقیم پر آ جانا. تو یہ 3 تقاضے ہیں منیمم کے جو حقیقی توبہ کے لازماً جسے آپ کہیے کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی کم ہے تو معلوم ہوا کہ حقیقی توبہ کا جو معیار جو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں کوئی شے جو ہے وہ کوئی بھرتی کی یا زائد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر فرمایا وآمن تو اس کے معنی ہے واقعتاً شعوری طور پر تجدید ایمان کرے. اور اللہ نے فرمایا وعمل عملا صالحا تو اس کے معنی کیا ہے کہ وہ لازماً وہ اعمال کرے جو نیک اعمال ہیں، ایک مرتبہ اس برے اعمال والی زندگی کو ترک کر دے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. دیکھیے اللہ کا فضل جو ہے اس کی کوئی جس کا آپ کہتے ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک شخص کا نامہ اعمال جو ہے وہ بدیوں سے، برائیوں سے بھرا ہوا تھا. صدق دل سے توبہ کرے گا تو نہ صرف یہ کہ وہ بدیاں اور وہ برائیاں محو ہو جائیں گی، ڈیلیٹ ہو جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا. اس کے علاوہ ترجمہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کی جگہ بھلائیاں لکھ دے گا، اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے گا. اور پھر یہ کہ جو پہلے برائیوں کے کمانے والے تھے اللہ تعالیٰ صدق دل سے جو توبہ کی ہوگی اس کے نتیجے میں ان کے اندر بھلائیوں کی طرف رغبت پیدا فرما دے گا. جیسا کہ حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں نا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے پروردگار میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما، میری رغبت فرما دے کس شے کی طرف کہ میں تیری شکر گزاری اختیار کروں، میں تیری بندگی اختیار کروں اور تیری بندگی میں بھی کمال تک پہنچ جاؤں. یہ رغبت کا پیدا ہو جانا انسان کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے.
تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ان لوگوں کی زندگیوں میں جن میں پہلے برائیاں اور گناہ زیادہ نمایاں تھے، وہ زیادہ ہائی لائٹڈ تھے، صدق دل سے توبہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب ان کی زندگیوں کے اندر بھلائیاں اور خیرات اور نیکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جائیں گی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی برائیوں کے بدلے نیک اعمال اور نیکیاں وہاں لکھ دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کمال رحمت فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے والی شے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میرے ذہن میں آئی فوراً کہ رمضان کی طاق راتوں کے حوالے سے حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے نصیب میں فرما دے اور مجھے وہ طاق رات جو ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے کیا طلب کرنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ خوبصورت ترین دعا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک رمضان نہیں آئے گا اور آخری عشاء نہیں چڑھے گا اور کوئی شب قدر یا طاق رات نہیں آئے گی آپ یہ دعا نہیں مانگ سکتے۔ یہ تو حضور کی تعلیم ہے، آپ ہر وقت مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کون انسان ہے کہ جو اس کا دعویٰ کر سکے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ اے پروردگار تو انتہائی معاف فرمانے والا، عفو۔ ایک حدیث میں کریم ان کے الفاظ بھی ہیں، انتہائی کریم ہے، انتہائی عزت والا ہے۔ تحب العفو، اور تجھے معاف کرنا ہے پروردگار، ہمیں معلوم ہے تجھے بہت پسند ہے، تو اپنے گناہ گار بندوں کو معاف فرمانا پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنا، لہذا ہمیں بھی معاف فرما دے، ہم بھی تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم سے بھی معصیتیں ہوئی ہیں، ہم سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، ہم بھی گناہوں میں ملوث ہوئے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ تو یہاں بھی دیکھیے توبہ کے فوراً بعد جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات لے کر آئے یہاں کی اس کلام الہی میں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کمال رحمت فرمانے والا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص بھی حقیقی توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد نیک اعمال کی، جسے آپ کہیے کہ اس پٹری پر پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تک اگر اس کے معاش کے اندر کوئی حرام شے شامل تھی اسے احساس نہیں تھا، فرض کیجئے کسی واعظ کے نتیجے میں، کسی حدیث کے پڑھنے کے بعد، یا کہ قرآن حکیم کا کوئی درس ہو رہا تھا، اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا کیا اور اپنی معاش سے اس حرام شے کو اس نے کھرچ کر نکالنا چاہا۔ اس کا تقاضا یہ ہوگا صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، اور اس کے بعد پھر وہ نیکی والے رستے کو اختیار کر لے، گویا کہ اس پٹری کے اوپر آ جائے جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھی اللہ کی رضا تک پہنچانے والی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص بھی توبہ کرتا ہے اور پھر یہ کہ نیکیوں والے اعمال کرتا ہے، نیک عمل کی جو شاہ راہ ہے اس پر گامزن ہو جاتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو پھر وہ گویا کہ توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور، جو حقیقتاً توبہ کرنا ہے۔ گویا کہ حقیقی توبہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اس رستے پر آ جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دکھا دیا۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے سیدھے راہ پر ہمیں چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں جو فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اب گویا کہ وہ اس شاہ راہ پر آ چکا ہے کہ جو گویا کہ اسے اللہ کی رضا تک اور جنت تک پہنچا دے گی۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اب دیکھیے پھر وہی الذین کے الفاظ جسے اس میں موصولہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو گواہی نہیں دیتے کسی جھوٹ کام پر۔ دیکھیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، شاہدہ یشہدو کسی شے کا موجود ہونا، گویا کہ کسی غلط، زور اصل میں صرف کسی جھوٹے قول کو نہیں کہتے بلکہ غلط عمل، بد اعمالیاں، انہیں زور کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا بھی ذکر ہوا، اس کے بارے میں فرمایا نا کہ جو شخص بھی من لم یدع قول الزور والعمل بہ، وہاں عمل کا لفظ بھی آ گیا، جو شخص جھوٹ بولنا والعمل بہ، اور جھوٹ پر عمل کرنا، مراد ہر گناہ پر عمل کرنا، ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے۔ تو زور کے معنی جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جھوٹ ہی کی گواہی ہو، بلکہ جو لوگ کسی لغو کام پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، شہادت گواہی کو کہتے ہیں نا، اور گواہی وہی دے گا جو وہاں موجود ہو۔ والذین لا یشہدون الزور، جو لوگ گواہی نہیں دیتے کسی جھوٹ کی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔
اور ظاہر ہے جھوٹی گواہی دینا یہ تو بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ بلکہ کسی شخص کی اگر گواہی جھوٹی ثابت ہو جائے تو اس پر تو گویا کہ ایسی لعنت مسلط کر دی جاتی ہے کہ ساری زندگی تا حیات اس کی گواہی جو ہے مقبول نہیں ہوتی۔ جس کی صرف ایک مرتبہ کی جھوٹی گواہی جو ہے کہیں ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی تھی تو یہ بہت بڑے گناہ، جسے آپ کہیے گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو والذین لا یشہدون زور سے یہ بھی مراد ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور دوسری طرف یہ بھی مراد ہے جو اپنی موجودگی کسی جھوٹے کام پر، کسی گناہ کے کام پر گوارا نہیں کرتے، خاص طور پر لغویات۔ اور یہ چیزیں مشاہدے کی ہوتی ہیں کہ آپ کہیں چلے جا رہے ہیں، کہیں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تاش کھیل رہے ہیں، کوئی کیرم کھیل رہے ہیں، آپ بھی وہاں کھڑے ہو گئے، 1 گھنٹہ کھڑے ہوئے دیکھتے رہے، کوئی تماشا دکھا رہا ہے مداری۔ اب یہ تمام لغویات ہیں جس میں سوائے اس کے کہ وہ وقت جو ہے وہ آپ نے ضائع کر دیا، وہ وقت کے جو آپ اپنے لیے امر بنا سکتے تھے، نیکیوں کے لیے لگا سکتے تھے، دین کے لیے اور آگے بڑھ سکتے تھے، وہ وقت جو ہے آپ نے ایک لغو کام کے اندر لگا دیا۔ جیسے کہ سورہ مومنون کے آغاز میں جو فرمایا گیا والذین هم عن اللغو معرضون، ہر لغو بات اس سے اعراض کرنے والے۔ تو والذین لا یشہدون زور، یہاں یہ بھی مراد ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، اور یہ بھی مراد ہے کہ کسی گناہ کے کام پر اپنی موجودگی وہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر ان کا گزر ہو جائے کہیں یہ لاہو و لعب والی چیزیں، کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، وقت گزاری کے لیے کہ جو مشاغل ہوتے ہیں، تو وہاں سے بہت ہی عزت کے ساتھ اپنا دامن بچا کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں ملوث ہو جائیں، یہ نہیں کہ اپنا وقت وہاں کھڑے ہو کر ضائع کریں، بلکہ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے جب تذکیر کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں اس پر گر پڑتے بالکل اندھے اور بہرے ہو کر۔ اس سے 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ان کفار کا طرز عمل مکی صورت ہے، اور متعدد روایات ایسی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر جب کوئی وحی نازل ہوئی اور آپ نے ان کو پڑھ کر سنایا تو وہاں سے بکتے ہوئے اور بکواس کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، کیا ہمارا تم نے وقت ضائع کیا۔ اس سے زیادہ لغو بات ان کے نزدیک، ان کے لغو کے اندر یہ کام آتا تھا کہ حضور کی باتوں کو سننا ان کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لغو شے تھی۔ تو وہاں گویا کہ ان کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ بالکل اندھے اور بہرے ہو کر مخالفت پر اتر آتے تھے۔ لیکن ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے، جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے تذکیر اور یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو پورے عقل اور سماعت اور بصارت کے ساتھ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک اندھے بہرے ہو کر جسے آپ کہیے ٹھیک ہے، ایک اندھی تقلید بھی ہوتی ہے، کسی شخص کی آپ تقلید کر رہے ہیں، بالکل اس میں آپ نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی، کان بھی بند کر دیے، کوئی بات اس کے خلاف سننے کو تیار نہیں، اور کوئی شے آپ کے مشاہدے میں آ رہی ہے تو اس کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ شے وہ ہے کہ جو کسی درجے میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے تمہیں عقل دی ہے، کس لیے تمہیں شعور دیا ہے، کس لیے تمہیں سماعت دی ہے؟ حق بات کو سنو، غور کرو، اس کے بعد دل گواہی دے، اس کو قبول کرو، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ تو گویا قرآنی جو آیات ہیں ان کے ذریعے جب تذکیر کی کرائی جاتی ہے تو اس پر پورے بقائم ہوش و حواس اس پر غور کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآنی آیات پر یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر کوئی تالے پڑ گئے ہیں کہ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں؟ اسی طرح 4 مرتبہ سورہ قمر کے اندر وہ آیات جو آئی ہیں ریپیٹڈلی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے بہت ہی آسان اور سہل کر دیا۔ تو ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس سے یاد دہانی حاصل کرے، کوئی نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں یہاں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ دیکھیں کسی شخص کے لیے اس کا گھر یا جنت بنتی ہے یا جہنم بن جاتی ہے۔ اگر اس کی بیوی اس کے ہم مزاج ہے، اس کی تکلیف کا، اس کی جس شے کو وہ پسند نہیں کرتا، جو شے وہ بار بار متنبہ کرتا رہتا ہے کہ جی یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کے اوپر قائم رہتی ہے، تو گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا، اس دونوں کے درمیان بڑی پیار اور محبت بھی ہوگی، الفت بھی ہوگی، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال بھی ہوگا۔ لیکن یہی گھر جہنم بن جاتا ہے اگر ذہنی موافقت نہ ہو۔ شوہر تو دین کا کام کرنا چاہ رہا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بیوی موجود ہے۔ اس سے آگے اتریں گے تو بچے چونکہ اپنی ماں سے زیادہ تربیت حاصل کرتے ہیں، بچے بھی اسی رنگ مر ہیں، اسی ڈگر پر بچے بھی ہیں۔ اب ایسے شخص کے لیے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ گھر اس کے لیے، جسے آپ کہیے نا عام طور پر کہا جاتا ہے یہ گھر یا تو جنت کے
گھروں میں سے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے انسان کے لیے، یا یہ کہ پھر واقعتاً وہ ایک جہنم کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، ہر وقت کی جو ہے تلخیاں ہیں، ہر وقت کی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ معلوم ہوا کہ نجوہ بھی ہو رہا ہے، بیوی جو ہے وہ اولاد کو باپ کے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جن لوگوں کے اوپر بیتتی ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیے، راتوں کی نیندیں ان کی حرام ہو جاتی ہیں، خاص طور پر جہاں دین کے اعتبار سے عدم موافقت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ کسی بھی خاتون سے اگر نکاح کرنا ہو تو اس میں مقدم چیزیں کیا ہونی چاہیے، کیا چیزیں تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے؟ خوبصورتی بھی ہے، صاحب حسب نسب کے اعتبار سے بھی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا لیکن دین سب سے مقدم ہے۔ یہ دین کی جو نسبت ہے جس میں گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان ایک ہم آہنگی ہوگی، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، گویا کہ بیوی ہونے کے اعتبار سے نیک بیویاں تو وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، اور یہاں دونوں مفہوم موجود ہیں، اللہ کی فرما بردار بھی اور اپنے شوہر کی فرما بردار بھی۔ اب یہ چیزیں جو ہے انسان کے لیے واقعتاً، جس طرح میں نے پہلے کہا نا آپ سے کہ اگر کوئی شے اللہ سے طلب کرنی ہے تو ہدایت کی نعمت ہے، یا یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ حضرت عائشہ نے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جب حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا شب قدر یہ دعا جو ہے تم کثرت سے پڑھتی رہا کرو، اس لیے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ جو یہاں فرمایا گیا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمارے گھروں کو ایک جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، وہاں ہم داخل ہوں تو گویا کہ اللہ کا دین وہاں مقدم ہو، ہمارے جو ڈپینڈنٹس ہیں جن میں ہماری بیویاں ہمارے بچے ہیں ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت کے اندر ایک مزید انشراح ہو کہ واقعتاً یہ اللہ کی فرما برداریاں بھی ہیں، فرما بردار اولاد بھی ہے، بیوی بھی اسی رنگ اندر رنگی ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ کے حضور وہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، قرۃ اعین۔ یہاں نوٹ کیجئے حضور نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کی جو اصل چاشنی ہے، جو اس کی اصل لذت ہے، اسی کی مناسبت سے حضور نے فرمایا تھا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، جو لذت مجھے نماز کی حالت میں ملتی ہے، وہی اصطلاح جو ہے قرآن حکیم میں یہاں وارد ہوئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میری بیویوں اور اولاد کے ذریعے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے پیشوا بنا۔ ہر شخص پیشوا ہے، جو اس کی اولاد ہے اس کو گویا کہ ریپرزینٹ کرنے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ جیسا کہ حضور کی اپنی ایک حدیث ہے نا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے ایک گڈریے کی طرح ہے۔ جس طرح گڈریے کی جو ہے تحویل میں کچھ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، اسی طرح تمہاری اولاد ہے، ان کی تربیت، ان کی حفاظت، ان کو سنبھال کر رکھنا، ان کو اللہ کے حکموں پر چلانا، اس کے تم ذمہ دار ہو۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس حوالے سے جو پیشوا ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، جو آگے چلنے والا، اس تو باپ ہے جس کی گویا کہ سیرت اور اس کی کردار اسوہ بنتی ہے اس کی اولاد کے لیے۔ تو وجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ہمیں پیشوا اور امام بنا، گویا کہ ہمارے پیچھے جو چلے آ رہے ہوں لوگ وہ تیرے فرما بردار ہوں، متقی ہوں، اپنے دلوں میں ایمان رکھنے والے ہوں، اتباع رسول کی جو بھی آپ کا جو طرز زندگی تھی اس سے مزین ہوں۔ وجعلنا للمتقین اماما۔ اب یہاں دونوں کیفیتیں ہو سکتی ہیں، ایک شخص وہ ہوگا کہ جو فساق و فجار کا امام بنا، اس نے اپنی اولاد کی نہ کوئی دینی تربیت کی، نہ اخلاقی تربیت کی، نتیجتاً اولاد نے نام کمایا تو برائیوں میں کمایا، غلط رستوں میں کمایا، غلط رستے پر پڑ گئے۔ اب یہ شخص ہے نا کہ جو لیڈر ہے، جو امام ہے، یا قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا تو اپنے پیچھے فساق و فجار کا ایک لشکر لے کر آ رہا ہوگا، جس میں اس کی اولاد در اولاد وہ پورے کے پورے اس میں شامل ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کی اپنی اولاد بھی نیک تھی، صالح تھی، اللہ سے ڈرنے والی، زہد اور تقویٰ رکھتی تھی، اس کے آگے نسل میں بھی وہ چیزیں آگے چلی ہیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ جو گویا کہ پیشوا ہوگا قیامت کے دن، کہ اس کی اپنی اولاد بھی اور اس کے پیچھے اور جو چلے آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے تابع دار بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں اور متقی بھی ہیں۔ وجعلنا للمتقین اماما۔ والد محترم عام طور پر ذکر کیا کرتے تھے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے اور چاروں اپنی جگہ اپنے وقت کے امام، اور ان کے ذہن میں نقشہ آیا کرتا تھا کہ اب ان کی جو کیفیت ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انہیں بیدار فرمائے گا تو ان کے جلوں میں کون چلے آ رہے ہوں گے؟ ان کے بیٹے ہیں، 4 بیٹے
جو اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے وقت کے امام تھے۔ تو وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں نہ صرف یہ کہ ان دعاؤں پر زبان یا قول کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہ ہمارے دل کے گہرائیوں سے دعا نکلنی چاہیے کہ اے پروردگار ہماری اولاد اور ہماری نسل میں اپنے فرما بردار پیدا فرما اور ہمیں ان کا پیشوا اور امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بدلے میں دیے جائیں گے یا جزا میں دیے جائیں گے غرفات، ان کے صبر کی وجہ سے۔ اس دنیا میں انسان صبر پر جازم رہے۔ وہ جو 4 لوازم نجات ہیں ان میں بھی وتواصوا بالصبر جو سب سے کٹھن ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس لیے کہ برداشت، تحمل، اور پھر یہ کہ صبر عن المعصیہ بھی ہے۔ کوئی شخص اگر گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے برداشت اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو اپنے نفس پر جبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے غرفات اور بالا خانے عطا فرمائے گا ان کے صبر کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کی ملاقات ہوگی یا ان کے قدم لینے کو آئیں گے یا ان کا استقبال ہوگا تحیت اور سلامتی کے ساتھ۔ قرآن حکیم میں اس مضمون کو بہت سے مقامات پر کہا گیا۔ فرشتے جو ہیں تہنیت اور مبارکباد اور قیلاً سلاماً سلاما، سلامتی سلامتی، یہی الفاظ ہوں گے کہ جو اپنے کانوں سے وہ سنیں گے فرشتوں کی طرف سے بھی، اور اہل ایمان جنہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس دن جنت میں داخل فرمائے گا ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بھی ان کا گویا کہ تحیت ہوگی۔ وَتَحِيَّتُهُمْ سلاماً سلاما، وہ سلامتی کے الفاظ ان کی زبان پر ہوں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یہ معاملہ صرف وہ میدان حشر میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ اس دنیا میں بھی انسان پر جب آخری وقت آتا ہے تو جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یا تو بہت ہی نورانی شخصیتیں ہوتی ہیں، بہت خوبصورت چہروں والے، نورانی چہروں والے، اور وہ ان کی قدم بوسی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب تمہاری جو محنت کی تھی، تم نے جو اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا، اب یہیں سے وہ دروازہ کھل رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا، اور ان کی قدم بوسی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے چہرے کے اوپر تبسم ہوتا ہے، جو مر گئے تبسم بر لب اوست، گویا کہ اپنی نگاہوں سے ان فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ اور ایسی کیفیات آپ نے بہت سے لوگوں کی سنی ہوں گی، لیکن یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو فساق و فجار میں سے شامل ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی بدحیت قسم کے فرشتوں کو، اور ہاتھوں میں ان کے گرز ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، جان کنی کے عالم میں دیکھنے والے لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ کہ اس شخص کو معلوم ہے کہ ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں کے اوپر ضربیں لگائی جاتی ہیں اور ان کی جان کنی کی کیفیت بہت سخت ہوتی ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یہاں جنت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی کی ایک ریفلیکشن جو ہے عالم نزا میں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ رہیں گے وہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور وہ بہت ہی بہترین جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں کچھ عرصے قیام کے بعد کوئی اکتاہٹ ہونے لگے کہ اب مجھے اس سے اونچا درجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو اطمینان اور جو ایک جسے آپ کہیے کہ پوری طرح سیچوریٹڈ جو انسان کو اللہ تعالیٰ اس سے کیفیت عطا فرمائے گا، حسنت مستقرا و مقاما، وہ جو ہے جنت انتہائی بہترین جگہ ہے، تھوڑی دیر قیام کے لیے بھی اور ہمیشہ کی جائے قیام کے لیے بھی۔ جہنم کے لیے بھی یہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی کو جہنم میں دھکیل دیا گیا تو جہنم اپنی تمام غلظت اس کے اوپر آشکار کر دے گی۔ لیکن یہ کہ جنت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہاں اگر ہمیشہ کے لیے رہنا ہو تو اس میں کہیں اس کے اندر کوئی اکتاہٹ اور بوریت اور یکسانیت کے کوئی احساسات پیدا ہوں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم، یہاں بھی دو مفہوم ہے، اگر تم نہ پکارو میرے رب کو، اگر تم رب کو پکارو گے تو رب کو تمہاری بڑی پرواہ ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اپنی رحمتیں تم پر نازل فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے اپنے رب کی ہدایات سے روگردانی اختیار کی، نافرمانی اور سرکشی والا رستہ اختیار کیا، تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر مجھے حکم نہ ہوتا کہ میں تمہیں دعوت دوں، پکاروں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے نا جو میرے کاندھوں پر رکھ دیا گیا، مجھے تو اتمام حجت کرنا ہے، مجھے تو حکم ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں گا اس طرف۔ اب تمہارے اوپر میری دعوت بڑی گراں گزر رہی ہے، تم بدک رہے ہو، تمہارے اندر ایک فراریت پیدا ہو رہی ہے، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ لولا دعاؤکم فقد کذبتم،
اب تم تو جھٹلا چکے، مکی صورت ہے، گویا کہ معلوم ہوتا ہے اب حضور کو دعوت دیتے ہوئے 8 10 12 برس بیت چکے ہیں، اب ایسے کچھ اور لوگ نہیں ہیں کہ جو ایمان لے آئیں۔ فقد کذبتم، اب تمہاری اکثریت تو اس بات کو جھٹلا چکی، فسوف یکون لزاما، اب ان قریب تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو تمہیں چمٹ کر رہ جائے گا، جیسا کہ جہنم کے جو ہے کلا انہا لظا، سورہ معارج میں آیا کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اتمام حجت ہو چکی اور اس کے باوجود وہ آگے بڑھ کر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مکی صورت ہے، تو یہاں ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرات یہاں اس آیہ مبارکہ پر ہماری یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی ہے، بہت ہی جامع صورت، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا آخری رکوع جو ہے وہ انتہائی جامع ہے۔ جو آج کا اصل موضوع تھا توبہ، اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں ہمارے ایمان میں بھی مزید گہرائی پیدا ہو اور پھر ہم اعمال صالحہ والی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔